اور یہ ہمیں ملی کس لیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہت ہے، وہ اصل مالک ہے، جس نے موت اور زندگی کو بنایا. یہ موت اس کی بنائی ہوئی ہے، اس کا فیصلہ ہے. کس لیے بنایا؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تمہیں آزما کر دیکھے. کس بات میں آزمائے؟ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھے کام کس کے، سب سے اچھا پیپر کس کا، سب سے اچھی پرفارمنس کس کی، سب سے زیادہ نیکیاں کس نے کمائی. ہم میں سے ہر ایک سے یہ دیکھا جا رہا ہے. اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم واقعی اپنی آخرت کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں. دنیا کے ایگزام کے لیے پھر بھی تیاری کر لیتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے ہم کتنے فکر مند ہیں اور کیا ہے ہماری سوچ، اس پر ہم سب کو ضرورت ہے سوچنے کی. پھر آپ دیکھیے کہ اس کو ہم کہتے ہیں نا موت آئے گی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو موت کا مرحلہ ہے وہ بڑا سخت مرحلہ ہے. آپ سب نے اپنی اسلامیات کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب موت کا وقت آیا تو کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس میں ہاتھ ڈالتے تھے اور گیلے ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان للموت غمرات وان للموت سکرات، کہ موت کی بے ہوشیاں ہیں اور موت کی سختیاں ہیں، یعنی موت کے اپنے ٹارچرز اور پینز ہیں. تو موت کا مرحلہ بہت مشکل مرحلہ ہے. انسان کے جسم کے ایک ایک بال سے، ایک ایک کھال کے حصے سے روح نکلتی، وہ اس کے اندر گدھی ہوئی. اب دیکھیں کہ اگر کوئی ایک بال آپ کا کھینچے تو کیسی درد ہوتی. تو کہا یہ کہ پورے جسم کی ایک ایک رگ سے اس کو ہٹا ہٹا کے اس میں سے جان نکل رہی ہوتی. تو اس لیے موت جو ہے وہ آسان نہیں ہے، ایک بہت ہی مشکل وقت ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرتے رہنا چاہیے، اس کی فکر کرنی چاہیے.